تو سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. 3 لفظ ہیں، شاہد، مبشر اور نذیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا، شاہد بنا کر بھیجا تاکہ آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دیں، اور کافروں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے آپ کو. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن صاحب مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا کہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی کرے، بے تعظیمی سے پیش ہے، اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ. اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار ہے تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال، اقوال، اعمال، احوال ان کے سامنے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا جیسا کہ طبرانی کی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا الی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو بلند فرما دیا، میرے سامنے کر دیا دنیا کو. فانا انظر الیہا، تو میں اس دنیا میں میں نے دیکھا کہاں تک، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا، اس سب کچھ کو دیکھ لیا جو اس میں ہونے والا ہے. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، جیسے میں اپنے ان ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں دکھائی اپنی، فرمایا جیسے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب تمہیں اسی لیے ہم نے شاہد، مبشر، نذیر بنایا تاکہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد، مبشر، نذیر ہیں. کس لیے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، رسول کریم کی تعظیم و توقیر کریں اور اللہ کی پاکی بولیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے 3 مقصد بیان فرمائے. پہلا یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. دوسرا یہ کہ لوگ رسول کریم کی تعظیم و توقیر کریں. تیسرا مقصد یہ کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولیں. اس بات سے تو مقصد واضح ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ آیت مبارکہ میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کرو. البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ اور حواری عرض کرتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں. وہاں بھی یہی مراد ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے نبی کے مددگار ہیں. یہاں اگر ہم تعظیم اللہ کے لے لیں، توقیر اللہ کی لے لیں، تو مراد یہی ہے کہ اس دین کی تعظیم کرنا اور اس رسول کی تعظیم کرنا. تو یہ ہے. تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی کرنے سے، بولنے سے مراد یہ ہے کہ ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے پاک اس ذات کی پاکی بیان کرنا. یہ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے اور شام کی تسبیح سے مراد 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور بکرۃ واصیلہ، بکرا کہتے ہیں صبح کو، اس سے مراد فجر کی نماز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اصیل کہتے ہیں شام کو، تو شام کی جانا وہ مراد یہ بقیہ 4 نمازیں ہیں. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعظیم کا حکم فرمایا اس کی مزید گفتگو سماعت فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر انتہائی مطلوب ہے اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر کرنے میں کامیاب ہوئے وہ بامراد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، کیا فرماتا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ انتہائی مطلوب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی جو تعظیم ہے اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات عرض کروں۔ اس سے پہلے میں خلاصتاً ایک چیز سمجھانا چاہوں گا آپ کو۔ آپ اس ملک کا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا ایک قانون ہوتا ہے جس کے وائلیشن کو کہا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی، اور ایک ہوتا ہے جو ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریمیم پوسٹ پر ہوتا ہے، صدر ہو گیا یا وہاں کا جو پرنس ہوتا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک پروٹوکول سیٹ ہوتا ہے جس کو بلو بک کہتے ہیں، جس کے پر اس کو بھی عمل کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی جناب پیروی کرنی ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی پروٹوکول سیٹ فرمائے ہیں اور اس تعظیم کو، اس ادب کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں 9 آیتیں پیش کروں گا، 8 مقامات پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پرنسپل سیٹ کیے ہیں کہ جو ان کی تعظیم کرے گا، جو ان کی ادب کرے گا تو وہی اصل میں کامیاب آدمی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ پھر اینٹی اسٹیٹ وائلیشن جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا، یہ اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو پروٹوکول مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بلایا تو وہ آنے میں انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کرنے کی کوشش کی تاکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ بلایا تو وہ ان کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کس بات نے تمہیں روکا تھا میرے پاس آنے کے لیے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ کا فرمان ایک مرتبہ میرے پاس پہنچا تو میں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، یوں مجھے دیر ہو گئی۔ فرمایا کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ یہ پرنسپل ہے، یہ پروٹوکول ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، جو ویلیو ہے، وہ تمام ویلیو سے اپ ہے۔ دوسرا پرنسپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیٹ فرمایا وہ یہ بیان فرمایا بارگاہ رسالت میں کوئی بات کرنے کی کوئی بات کرنی ہے، عرض کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرو۔ کس طرح؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے، پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اصول تھا۔ صحابہ کرام رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر انہوں نے اکیلے گفتگو کرنی ہوتی تھی کچھ صدقہ کر کے آتے تھے۔ یہ پرنسپل ہے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرنسپل سیٹ فرمایا وہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کو نہ پکارو۔ ہمارے ہاں جناب وہ ایک آیت مبارکہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، دیکھو رسول ہمارے جیسا بشر ہے، وہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کفار کو بولو، ان سے بات کرو، ان کو کہو کہ میں تمہاری طرح میرا سوشل بائیکاٹ کرتے ہو، میں تمہاری طرح انسان تو ہوں، میرے امتیوں پر کھانا بند کرتے ہو، میں تمہاری طرح انسان تو ہوں، میرے امتیوں پر پینا بند کرتے ہو، ان کے ساتھ تم نے تمام طرح کے سوشل ایکٹیویٹی ختم کی ہوئی ہے، بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اب اس چیز کو لے کر جو گفتگو کرے کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے تو اس کو عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ پرنسپل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا؟ فرمایا
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو آپس میں نہ پکارو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارنا ہے تو آپس میں پکارنا جیسے نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ چوتھا پرنسپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیٹ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند بات میں گفتگو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات ہے، آج ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول پاک کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو بلند آواز سے بات نہ کرو ان سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو۔ کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ آگے اس کا نقصان بھی بیان فرما دیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں عقل ہی نہیں ہوگی۔ پرنسپل سیٹ فرمایا، یہ پرنسپل ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کا، یہ تعظیم رسول ہے۔ مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پانچواں جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کلمے میں ادب کے ترک کا شائبہ ہو اس کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ آج کہہ دیتے ہیں جناب محمد 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 والعیاذ باللہ تعالیٰ، کسی کا باپ ہو اور وہ اپنے باپ کو کہے اے میری ماں کے گھر والے، اے میری ماں کے شوہر، کہے گا کیوں؟ ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے۔ ارے اپنے باپ کو ابا جان کہے، تمام جہانوں کے سردار کو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو آپس جیسی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، ان کو محمد محمد کہتا پھرے، تو ایسے بندے کو عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ پرنسپل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ یہودی جو تھے یہ راعنا کو رائینا کہتے تھے، راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو عربی میں، تو یہ یہود جو ہے اس طرح کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان جو اس یہودیوں کی زبان کو سمجھتے تھے وہ ان سے لڑے جھگڑے، خفا ہوئے اس بات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، یہ لفظ کہنے منع فرما دیا۔ راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کرنا، فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ حکم دیا گیا، یہ پرنسپل ہے۔ اور جو ایسا نہ کرے تو ان کے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے سمجھ لیا، اپنے جیسی باتیں کرنے لگ گئے اور ان کی تعظیم نہ کی، تو فرما دیا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھٹا پرنسپل کیا ہے؟ قول و فعل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ثواب کی زیادتی کی خاطر اور جلدی کرنے کی خاطر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانیاں کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ پرنسپل سیٹ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنا، سبقت نہ لینا۔ آگے جو ساتواں پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کے گھر پہ جاتے ہو حجروں سے باہر نہ پکارو، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دروازہ بجاتے ہیں، بلا لیتے ہیں رفیق بھائی، کلیم بھائی، عتیق بھائی، شفیق بھائی، اسلم بھائی، عرفان بھائی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا ہے، فرمایا ہے کہ اس بارگاہ میں جب حاضر ہو وہ تو خاموشی سے کھڑے رہو، حکم فرما دیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، محبوب جو تمہیں حجروں سے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں نا ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ صبر کرتے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور رحیم، یہ احسان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو وہ تو پھر اس طرح کی چیخ و پکار نہ کرو۔ آٹھواں پرنسپل جو سیٹ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانا ہو تو بغیر اجازت نہ جاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ دیر بیٹھو بھی نہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام ان کو کچھ کہتے نہ، وہ دیر دیر تک بیٹھے رہتے، دیر دیر تک بات کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا جو ہے وہ شرف ملا ہے، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات حاجت ہوتی کہ یہ چلے جائیں، میں کچھ کام نمٹا لوں یا کوئی معاملات ہے وہ کر لوں، تو صحابہ کرام رضوان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو ملال ہوتا ہے اس بات کا بسا اوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرنسپل سیٹ کر دیا ہے، کیا؟ ایک تو تم نے بارگاہ رسالت میں بے اجازت داخل نہیں ہونا ہے، دوسرا
کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ دیر بیٹھو بھی نہ. آیت مبارکہ نازل فرما دی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اے ایمان والو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو وہ مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے, غیر ناظرین اناہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی طرف نظر نہ کرو. آگے کیا فرمایا, ولیکن اذا دعیتم, جب تمہیں پکارا جائے بلایا جائے, فادخلوا, تو داخل ہو جاؤ, فاذا طعمتم فانتشروا, جب تم کھانا کھا چکو تو پھر ہٹ جاؤ, پھر چلے جاؤ, پھر بیٹھو نہیں. ولا مستانسین لحدیث, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے مزید انسیت نہ کرو, مزید قریب نہ ہو وہ. ان ذالک کان یؤذی النبی, یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. پھر فیستحیی منکم, اور وہ تم سے حیا فرماتے ہیں, وہ تم سے نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ, تم چلے جایا کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں کہیں گے. کیوں؟ واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے بات کرنے کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے سکھائی. فرمایا جب تم امہات المومنین سے کسی چیز کے متعلق سوال کرو تو پردے سے پیچھے کھڑے ہو کر سوال کرو. جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی ہے, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکی ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو عزت دو. پروٹوکول دیکھیے, أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا. اب امہات المومنین, مومنوں کی جو مائیں ہیں, ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ایک پروٹوکول ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امتی کا نکاح حرام قرار دے دیا. کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین جو ہیں یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں. وازواجہ امہاتکم, اور اس کی گھر والیاں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں. پروٹوکول بیان فرما دیا کہ ان سے جانا وہ کبھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. ان ذالکم عند اللہ عظیم, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اللہ سے حکم ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں. لہٰذا تعظیم رسول شرک نہیں ہے. بعض لوگوں کو خامخواہ کا حیضہ لگا رہتا ہے, یہ بھی شرک کر دیا, یہ بھی شرک کر دیا, یہ بھی شرک کر دیا. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کمپیوٹر بنا تھا نا تو اس کی پہلے آتی تھی فلوپی, تقریباً آدھے جناب کچھ MB کی ہوتی تھی. پھر یہ بڑی, پھر اس کے جناب کچھ جناب وہ ڈرائیو بننا شروع ہوئی, پھر جناب وہ اس کا جناب وہ کیپیسٹی. آج تو آپ کو جو نارمل کمپیوٹر ہے اس کے اندر بھی 1000 GB ہوتا ہے, گیگا بائٹ ہو جاتی ہے. اب تو اس کی جناب وہ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو اب ہے کیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر وہ فلوپی کا ڈیٹا لگا ہوا ہے, پورا قرآن نہیں ہے. تو قرآن پاک جب نہیں ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ جناب وہ تعظیم کرو گے تو شرک ہو جائے گا, تو عزت دو گے تو شرک ہو جائے گا, تو تم نے یہ کر دیا, تو تم نے وہ کر دیا. لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے. جو قرآن کہہ رہا ہے, میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولا ہے, قرآن ہی بیان کیا ہے. آیات و احادیث مبارکہ موجود ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بچانا فرض ہے. رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان غار میں دے دی, سانپ نے ڈس لیا. حضرت علی نے نماز پڑھنا فرض ہے, نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کر, ایک وقت کی نماز چھوڑنا, یہ بندے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا جس میں وہ داخل ہوگا. حضرت علی نے نماز چھوڑ دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مقدس جناب وہ تھے, سر مبارک ان کے زانوں پر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز چھوڑ دی اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما رہے ہیں, تو تعظیم کی وجہ سے چھوڑی نا, ورنہ تو حرام قرار دیا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو فضیلت عطا فرمائی. تو اس آیت مبارکہ سے 4 مسئلے معلوم ہیں. میں اس پر فرمایا تمام مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. نمبر 2, ہمارا ایمان حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و شہادت پر موقوف ہے, نہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں اور ہمارے گواہ بن رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا انکار کرتے ہیں, آج تعظیم کا انکار کرتے ہیں لوگ, تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہی ہے جو میرے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ان کی تعظیم کے تو شرک ہو جائے گا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. پھر تیسرا مسئلہ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے. قرآن ہے نا, ایمان نہیں لاؤ گے تو تعظیم, ایمان لاؤ گے تو قرآن پر عمل ہوگا نا. قرآن پر ایمان لائے گا تو رسول پاک کی تعظیم کرنی پڑے گی. تو پتہ چلا کہ تعظیم جو ہے وہ رسول پاک کی وہ دین و ایمان ہے. اور
جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار کہنے والے، اصل رسالت پر اس کو اعتراض ہے۔ نمبر 4، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی، کیونکہ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی قید نہیں ہے، اب وہ چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا ہو یا کچھ کہنا ہو۔